وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے ایک آیت مبارک کا تلاوت کی ہے. آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرابین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کمال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ عاجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. سب سے پہلے میں آپ کو بھی اور تمام حجاج کرام کو بھی اس فریضہ عظیمہ کی تکمیل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نہ بزورو، نہ بزاری، نہ بزر، یہ نہ تو طاقت سے حاصل ہوتا ہے اور نہ یہ مانگر رونے پیٹنے سے حاصل ہوتا ہے، نہ دولت سے. بس جب اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے تو سارے اسباب خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں. آپ اپنے اپنے علاقے کے محلے پہ نظر ڈالیں، کروڑوں پتی لوگ ہوں گے جن نے خواب میں بھی مکہ مدینہ نہیں دیکھا، اور غریب لوگ جن کے گھر میں ایک وقت روٹی پکتی ہے ایک وقت نہیں پکتی، وہ حج پہ آئے ہوئے ہیں. تو اصل میں یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں سرزمین حرم میں حاضری کا موقع دیا، سرزمین مدینہ منورہ میں حاضری کا موقع دیا، ہمیں احرام کی سعادت سے نوازا، ہمیں عمرے کی سعادت سے نوازا، اور پھر ہمیں مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی.
مینا میں گئے، عرفات میں گئے، مزدلفہ میں گئے، واپس مینا میں آئے، رمی جمرات کی، قربانیاں ہوئیں، حلق کرایا، طواف زیارت ہوا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے علاقوں میں یا کسی بھی جگہ کسی بڑے آدمی کی شادی ہو نا تو 1000-2000 مہمان ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو کھانا ملتا ہے، کچھ کو کھانا ہی نہیں ملتا۔ یہاں کا خود اندازہ کریں کہ لاکھوں آدمی آ رہے ہوں اور اس کے بعد ہر چیز ہر وقت مل رہی ہو، یعنی جس ملک میں نہ کوئی سیب ہوتا ہے، نہ آم ہوتا ہے، نہ پھل ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ دعوت ابراہیم جو اللہ نے قبول فرمائی تھی اس کا منظر آج بھی آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بچوں کو چھوڑا تھا اور پھر جب یہاں سے واپس جانے لگے تو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوئے اور اللہ سے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یا اللہ میں نے اپنے اولاد میں سے بعض کو یہاں چھوڑا ہے، ایک ایسی وادی میں جس میں پانی بھی نہیں، کوئی بندہ بھی نہیں، کوئی انسان بھی نہیں، لیکن عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے قریب، چونکہ کعبہ بنا ہوا تو نہیں تھا لیکن کعبہ تو تھا نا، حکم تو تھا نا، وہ تو آدم علیہ السلام کے دور میں بھی بنا، شیس علیہ السلام کے دور میں بھی بنا، ادریس علیہ السلام کے دور میں بھی بنا، اب ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہاں ایک ٹیلہ تھا لیکن کعبہ تو کعبہ ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشکرون۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ یا اللہ تیرا گھر ہے تاکہ یہاں یہ نمازیں قائم کریں، عبادت کریں، تیرا ذکر ہو، تیرا فکر ہو، اور لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف پھیر دے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے منہ مبارک سے جو کلمات نکلے افئدۃ من الناس، تو من آ گیا تبعیض کے لیے، ورنہ ساری کائنات ٹوٹ پڑتی، کہ بعض لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، اور وارزقہم من الثمرات، اور ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ یاد رکھیں کہ جہاں کھانے کو کچھ نہ ملتا ہو وہاں پھل مانگنے کا کیا مطلب؟ آپ نے گندم نہیں مانگی، آپ نے کوئی جاؤ نہیں مانگے، آپ نے چاول نہیں مانگے، فرمایا پھل۔ تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اصل میں پھل جو ہے آدمی شوق سے کھاتا ہے، بھوک کے لیے نہیں کھاتا ہے، کھانا کھا کے اچھا بھی اب فروٹ لے آؤ۔ تو معنی یہ تھا کہ جب میں پھل مانگوں گا تو اس سے پہلی والی چیزیں تو خود بخود معلوم ہے نا اللہ کو، اس لیے انہوں نے پھل مانگا۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ ثمرات سے مراد صرف پھل نہیں ہے بلکہ یہ جامع معنی کامل لفظ تھا ابراہیم کی دعا میں،
آج جس فیکٹری میں کچھ بنتا ہے وہ اس فیکٹری کا پھل ہے، سٹیل مل میں لوہا بنتا ہے وہ اس کا پھل ہے، ٹیکسٹائل مل میں کپڑا بنتا ہے وہ اس کا پھل ہے۔ تو معنی یہ تھا کہ اللہ دنیا کی ہر نعمت ان کے دروازے پہ پہنچا دے۔ کیونکہ آپ نے یہ تو نہیں کہا نا کہ کسی درخت کا پھل، فرمایا من الثمرات، مطلق لفظ ہے، ثمرۃ کل شجرۃ نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ میرا اللہ صرف کھانے پینے میں نہیں بلکہ ان کو توفیق دینا، لعلہم یشکرون، تاکہ تیرا شکر ادا کر سکیں، تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ آج اسی دعائے خلیل کا نتیجہ ہے کہ ان پڑھ عورت ہے، جاہل ہے، کچھ نہیں جانتی، مکہ مدینہ کا نام نہیں سنا ہے، لیکن اللہ نے دل میں ایسی محبت ڈال دی ہے کہ بچے چھوڑ کے آ رہی ہے۔ دودھ پیتے بچے بھی کسی کو، بہن بتاؤ میں سے میرے بچے کو سنبھال لینا، میں مکہ مدینے ہوں۔ ابراہیم نے جو بچے چھوڑے تھے، اللہ نے فرمایا ابراہیم قیامت تک دنیا بچے چھوڑا کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی، اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ شکر۔ اور یاد رکھو کہ شکر جو ہے ایک تو دل سے ہوتا ہے کہ دل میں ہو کہ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، اور ایک شکر زبان سے ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ شکر کے ارکان ہیں، الشکر بالجنان والشکر باللسان والشکر بالارکان، کہ اپنے ہاتھوں سے بھی شکر، کیا معنی؟ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھ ہیں، سب نعمتیں اللہ کی، وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف استعمال نہ ہو، یہ شکر ہے کہ فرما برداری میں لگے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا عظیم احسان ہے کہ ہم یہ تصور بھی کر سکتے تھے کہ کبھی ہمیں اللہ اس مقام پہ لے جائے گا جس مقام پہ سیدنا محمد مصطفیٰ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے استقبال کیا ہے، استلام کیا ہے، آپ نے پھر اپنی پیشانی رکھی ہے، پھر آپ نے دایاں رخسار رکھا ہے، پھر آپ نے بایاں رخسار رکھا ہے، پھر آپ نے پیشانی رکھی ہے اور سر اٹھایا ہے، پیچھے حضرت عمر کھڑے ہیں، آپ کے آنسوں سے داڑھی بھیگ چکی ہے، آپ نے فرمایا یا عمر ہا ہونا تسکب الدموع، یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا نام مکہ بھی ہے، بکہ بھی ہے، للذی ببکہ مبارکن، وہ کہتے ہیں بکہ کا معنی کثرت بکا ہے کہ یہاں رونے کی جگہ ہے۔ اور یاد رکھیں حاجی صاحبان، حضور نے پناہ مانگے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وعن قلب لا یخشع وعن نفس لا تشبع وعن عین لا تدمع وعن دعوت لا یسمع۔ حضور نے پناہ مانگی ہے کہ آدمی کو رونا نہ آئے۔ تو حاجی صاحبان آپ ذرا سوچیں کہ اس اسنا میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، مکے میں، مدینے میں کبھی رونا آیا ہے؟ یہ رونا جو ہے نا دلیل ہوتی ہے قبول کی کہ دل میں رقت پیدا ہو اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اور اگر رونا نہ آئے تو مانا کہ دل کے اوپر زنگ لگ چکا ہے، اور اتارنے کا علاج یہ ہے استغفار کرو اور درود شریف پڑھو اکیلا بیٹھ کے۔ ورنہ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ مکے میں رونا نہ آئے، جہاں اللہ کا نبی امام الانبیاء روتے گئے، جہاں تمام انبیاء تشریف لائے، صحابہ آئے، تابعین آئے، ائمہ مجتہدین آئے، محدثین آئے، اولیاء اللہ، سب آنسو بہاتے گئے۔
اس لیے، اور اگر نہ آئے تو میرے مدنی نے فرمایا علم تبکو فتباکو، کم از کم رونے والی شکل بنا کے تو اللہ سے مانگو نا۔ یہ نہیں ہے کہ کعبے میں کھڑے ہیں تو اکڑے ہوئے ہیں اور مدینے میں کھڑے ہیں تو اکڑے ہوئے ہیں، کم از کم دل کے اندر وہ نیاز تو پیدا ہو، وہ عجز تو پیدا ہو۔ تو اگر ایسی چیز ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں اور کثرت سے استغفار پڑھیں، اور ساتھ یہ بھی اللہ سے توبہ بھی کرتے رہیں کہ یا اللہ اگر ہماری حج میں غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معافی عطا فرما، اور الحمدللہ اب چونکہ آپ مکے میں موجود ہیں، اگر کوئی غلطی ہو تو اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن جب اپنے ملک میں آپ چلے گئے تو کیا کریں گے؟ تو اس لیے انشاءاللہ آج بھی میں ابھی آپ کے سوالات کی جواب دوں گا، اور کل بھی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تقریریں شروع ہو جائیں گی، لیکن آپ نے بھی کوئی شرم نہ کرے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے، عرفات میں ہو گئی، مزدلفہ میں ہو گئی، مینا میں ہو گئی، طواف میں ہو گئی، سعی، بالکل پوچھ لیں کیوں ابھی آپ یہاں موجود ہیں۔ اگر یہاں سے آپ اپنے ملک میں چلے گئے اور پھر خیال آیا کہ میں نے تو غلطی کی تھی، پھر اس کا کیا علاج کر سکتے ہیں؟ ابھی تو علاج ممکن ہے نا، کہ جگہ بھی موجود ہے، حرم بھی موجود ہے، حج کے دن بھی موجود ہیں۔ اور دوسری میری گزارش ہے کہ جو میں جواب دوں کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب میں کئی دفعہ وہی بات کہہ چکا ہوں، تو وہاں جا رہا ہوں تو وہی بات پھر پوچھنے آ جاتی ہے۔